عمر خان کے ساتھ $25 کروڑ کی ڈیل کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد اگلی صبح ناشتے پر میں نے عمر سے اپنے آئندہ سفر، گائیڈ اور مزدوروں کی بات کی۔ عمر نے ساری بات سن کر کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مزید چند روز آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن اب میں آپ کو مزید نہیں روکوں گا۔ میں آج خنسا کو مال کی قیمت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کل واپسی پر اس کے آدمی بھی ہمراہ لے آؤں گا جو برما، آسام اور بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقے اور سفر سے بخوبی واقف ہوں گے۔ خنسا کے آدمیوں کے علاوہ محافظ اور 3 مزدور میں آپ کو دوں گا۔ یہ سب آپ کے ہمراہ رانگا ماٹی جائیں گے اور آپ کے ہمراہ ہی واپس آئیں گے۔ اس قافلے کے تمام لوگ جدید ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح ہوں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ میری واپسی کل شام کو ہوگی اور پرسوں صبح آپ اپنے مشن کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ یہاں میرے گھر پر قیام کر سکتے ہیں۔ میں عمر سے جس روز پہلی بار ملا تھا اس نے میری عزت اور میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اس کی آج کی گفتگو میں جو خلوص دکھائی دیا وہ یقیناً سمپورن کے ہاتھوں اس کی زندگی بچانے کی وجہ سے تھا، جس کا ثبوت اگلی شام ہی مل گیا جب اس کے 9 آدمیوں کے علاوہ خنسا کے بھیجے ہوئے 5 مسلح گائیڈ عمر کے واپس آنے سے پہلے ہی اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ان 14 افراد میں سے 4 خاصی اچھی انگریزی بول سکتے تھے۔ عمر نے اگلی صبح 8 بجے انہیں تیار رہنے کا حکم دیا۔ میری موجودگی میں عمر نے انہیں کہا کہ وہ اب سے مکمل طور پر میرے احکام پر عمل کریں گے اور میری اور میرے ساتھ رانگا ماٹی سے آنے والے مہمانوں کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ عمر کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ اگر تمہارے کمانڈر یعنی مجھے یا مہمانوں کو کوئی بھی گزند پہنچی تو وہ واپس ہرگز نہ آئیں، کیونکہ میرے اور خنسا کے فیصلے کے مطابق نہ صرف ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا بلکہ ان کے افراد خانہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ خود مزید چند روز زندہ رہ سکیں گے جب تک ہمارے شکاری انہیں تلاش کر کے ٹھکانے نہ لگا دیں۔ سب نے عمر کی یہ وارننگ خاموشی سے سنی۔ اس کے بعد عمر نے انہیں میرے حوالے کیا، یعنی میری کمانڈ میں دے دیا۔ میں نے سب کا اسلحہ چیک کیا۔ 5 مشین گنیں، 14 پسٹل اور ریوالورز کے علاوہ ان کے پاس ہزاروں راؤنڈز اور بڑے شکاری چاقو تھے۔ خنسا نے 3 جیپیں بھی بھیجی تھیں جن پر سب کے لیے سلیپنگ بیگ، فوری ضرورت کی ادویات، وافر مقدار میں ٹن فوڈ اور پانی تھا۔ خنسا کے احکام کے مطابق جہاں تک ممکن ہوا ہمارا سفر جیپوں میں ہونا تھا اور ہماری واپسی تک جیپوں نے وہیں پر ہمارا انتظار کرنا تھا۔ جیپوں پر پیٹرول بھرے درجنوں کین موجود تھے کیونکہ برما میں ہمارے روٹ پر پیٹرول ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ عمر نے مجھے علیحدہ لے جا کر ایک بڑی چوڑی بیلٹ دی جس میں 4 بیگ لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ان میں کچھ ڈالر ہیں، یہ میری طرف سے زیادہ راہ کے طور پر قبول کریں۔ راستے میں اگر ڈاکوؤں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بلا دریغ انہیں ہلاک کر دیں۔ اور یہ 2 خط خنسا نے دیے ہیں، برما میں اگر فوجیوں نے آپ کا راستہ روکا تو یہ خط انہیں دکھا دیں۔ خنسا کے برما کے فوجی کمانڈروں سے ذاتی تعلقات ہیں۔ یہ خطوط آپ کے لیے نہ صرف راہداری کا کام دیں گے بلکہ فوجی اپنی حفاظت میں آپ کو بارڈر تک پہنچائیں گے۔ اگر ہمارے آدمیوں میں سے کسی نے حکم عدولی یا نافرمانی کی تو اسے بھی آپ ہلاک کر سکتے ہیں۔ یہ دوسروں کے لیے سبق ہوگا۔ میرے اور خنسا کے 4 آدمی کچھ دور رہ کر آپ کے قافلے پر نظر رکھیں گے تاکہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے وقت آپ کو کمک مل سکے۔ آپ اب اندر چلیں تاکہ وہ چاروں اور آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں عمر کے ساتھ ایک اندرونی کمرے میں گیا۔ وہاں مضبوط جسم کے 4 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناب، ہم عقابوں کی طرح آپ کے قافلے پر نظر رکھیں گے۔ جب آپ ضرورت محسوس کریں تو سرخ روشنی کا راؤنڈ فائر کر دیں۔ ہم فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارا قافلہ تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے چنگ مائی میں 2 روز قیام کرے گا۔ اس دوران چاروں محافظ برما میں داخل ہو کر اور ہمارے روٹ پر خاصے آگے جا کر راستے کو محفوظ کرنے کا تعین کریں گے، اور اگر سب اچھا ہوا تو 2 روز بعد آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ عمر نے مجھے راستے میں پیش آنے والی دشواریوں اور ان پر قابو پانے کے طریقوں سے بخوبی آگاہ کیا۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ تھائی لینڈ اور برما کا بارڈر ہم نے چنگ مائی کے قریب خن جوان کے گاؤں سے کراس کر کے برما کے سرحدی گاؤں کیموپیو میں داخل ہونا تھا۔ رانگا ماٹی تک کے سفر کو ہم نے برما سے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ یا پڑاؤ ہمیں برما میں تانگپ کے قصبے میں کرنا تھا۔ بارڈر سے اس قصبے کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 300 میل تھا اور یہ قصبہ برما کے صوبہ اراکان میں واقع تھا، جہاں مسلمان نسبتاً زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ 300 میل کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے 7 دن رکھے، جو ذرائع مواصلات کی موجودگی میں بمشکل 7 گھنٹے کا سفر ہوتا۔
یہ حصہ سب سے دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس سارے سفر میں سڑک نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ قسم قسم کے انتہائی زہریلے حشرات الارض سے یہ علاقہ پٹا پڑا تھا۔ چیتے، جنگلی بلیاں اور شیر بھی اس علاقے میں بکثرت تھے۔ سانپ اور بچھو اتنے زیادہ تھے کہ نگاہ ہر وقت آئندہ اٹھنے والے قدم پر جمی رہتی، اور پھر یہاں کے مچھر خدا کی پناہ، اتنے زیادہ اور زہریلے تھے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لے تو ملیریا یقینی تھا۔ برما میں مستقل فوجی حکومت تھی جس کا دائرہ اقتدار و اختیار صرف دارالحکومت رنگون اور گرد و نواح کے قریبی قصبات تک محدود تھا۔ باقی تمام ملک کے لوگ اپنی حفاظت کے ذمہ دار خود تھے۔ ڈاکوؤں کے بے شمار گروہ وجود میں آ چکے تھے جنہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ جو گاؤں اور قصبہ انہیں معقول رقم خراج دیتا وہ نہ صرف ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا بلکہ خراج لینے والے ڈاکو ان کی دوسرے ڈاکوؤں سے حفاظت بھی کرتے۔ حکومتی اخراجات کا بڑا حصہ خنسا ادا کرتا اور باقی ضرورت چین اور روس کی حکومتیں پوری کرتی۔ برما کے ان دنوں حالات کچھ اس طرح تھے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فوجی حکومت اور اس کے سپاہی جسے چاہتے گولیوں سے بھون ڈالتے۔ نہ کوئی عدالت تھی، نہ منصف اور نہ قانون۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے قافلے کے افراد پوری طرح سے مسلح تھے، کیونکہ دوران سفر ہم اچانک کسی بھی ناگہانی آفت میں گھر سکتے تھے۔ عمر خان نے مجھے بھینچ بھینچ کر گلے لگایا اور میری کامیابی کے ساتھ واپسی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تینوں جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوئیں۔ چاروں خفیہ محافظ ہمارے بعد گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے سیدھے برما کے خاصا اندر جا کر اور حالات دیکھ کر 2 دن کے اندر مجھے چنگ مائی میں رپورٹ دینی تھی، اور پھر ہمارے قافلے نے برما کی جانب کوچ کرنا تھا۔ یہ چاروں محافظ بھی، جیسے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، ایک جیپ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ دوران سفر ایک بار ان کی جیپ ہمارے بہت کام آئی۔ ہم کوٹا بارو سے تھائی لینڈ میں داخل ہوئے۔ یہ تھائی لینڈ کا انتہائی جنوبی علاقہ تھا اور ہمیں پورا تھائی لینڈ گزار کر انتہائی شمال میں چنگ ماہی پہنچنا تھا۔ چنگ ماہی پہنچنے میں ہمیں 36 گھنٹے لگے۔ سفر تھا کہ اللہ کی پناہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جو ہم شمال کی جانب بڑھتے گئے، سردی بڑھتی گئی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو ایسے دل فریب قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے کہ اللہ پاک کی صنائی پر جتنی بھی داد دی جائے کم تھی۔ بھرپور اور گھنے جنگلات، دریا، آبشاریں، ہاتھیوں کے غول، ایسے دل ربا مناظر فطرت تھے جن کے طلسم میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے۔ ٹوکیو سے لے کر امریکہ تک آپ کسی بھی ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں، آپ کو سب میں ایک یکسانیت ملے گی۔ ہر جگہ وہی سر بفلک عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور گاڑیوں کی ریل پہ۔ ان شہروں کا ہر شخص ہر وقت جلدی میں الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے اگر آج کام ختم نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ ہر بڑا شہر سیمنٹ اور سٹیل کا جنگل بنا ہوا ہے اور قدرتی حسن سے یکسر محروم۔ ہمارا 36 گھنٹے کا سفر ختم ہوا تو ان قدرتی نظاروں کی وجہ سے جتنی تھکن تھی سب ختم ہو چکی تھی۔ شہروں کی مسموم فضا سے نکل کر آلودگی سے پاک قدرتی ہوا میں ہم خود کو تر و تازہ اور چاق و چوبند محسوس کر رہے تھے۔ عمر کے آدمیوں نے ایک موٹیل میں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ سارے چنگ مائی میں صرف ایک پاکستانی ریسٹورانٹ تھا۔ میں نے وہاں کھانا کھایا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پختہ کناروں والی بڑی نہر یا دریا بہتا ہے۔ وہاں صرف رات کو بازار لگتا ہے جہاں مقامی لوگ اپنی بنائی ہوئی ہینڈی کرافٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں کے شہری لوازمات اور رنگ و بو کی دنیا سے قطعی ناآشنا ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی 70% سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے یہ شہر اور لوگوں کی سادگی اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار ہوئے تو مستقل طور پر یہیں بقیہ زندگی بسر کروں گا۔ اسی پاکستانی ریسٹورانٹ میں خفیہ محافظوں نے ہمیں آل کلیئر کا سگنل دیا اور تیسرے دن صبح 7 بجے ہمارا چھوٹا سا کاروان برما کے بارڈر کی طرف روانہ ہوا۔ برما اور تھائی لینڈ کے بارڈر پر کم از کم اس علاقے میں کوئی حد بندی نہ تھی۔ دونوں اطراف کے لوگ سرحدی قصبوں میں بلا روک و ٹوک آتے جاتے تھے۔ برما کی فوج، جسے عوام آرگنائزڈ گینگ آف گینگسٹرز کہتے تھے، اپنے ملک کے اندر بڑے قصبات اور شہروں میں عوام اور کاروباری طبقے سے بھتہ لیتے تھے اور یہی ان کی تنخواہ تھی۔ ساری دنیا سے سفارتی تعلقات منقطع کر کے برما دنیا بھر کے باقی ملکوں سے تقریباً کٹ چکا تھا۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ انسانی حقوق نام کی کوئی شے نہ تھی۔ ہر بات کا حل صرف گولی تھا۔ برمی مسلمانوں کی حالت تو اور بھی نگفتہ بے تھی۔ وہاں تو مسجد بنانے، اذان دینے اور نماز پڑھنے پر بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔
ہم سپہر 4 بجے تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے خنجان کو بائی پاس کرتے ہوئے برما میں داخل ہوئے اور برما کے سرحدی قصبے کیموپیو کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سڑک پر روانہ ہوئے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج نے ہنگامی ضرورت کے لیے بنائی تھی۔ اب اس سڑک کا صرف نام ہی تھا۔ پتھروں اور کنکروں کے ایک مسلسل لمبے ڈھیر پر سے ہماری جیپیں جا رہی تھیں۔ راستے میں جگہ جگہ گرے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں کو ہٹاتے، کھائیوں سے بچتے ہماری 4 وہیل ڈرائیو جیپیں بمشکل 8-10 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ گائیڈ کے مطابق ہمارا پہلا پڑاؤ ٹونگو میں ہونا تھا، لیکن سڑک کی ناگفتہ حالت اور سورج غروب ہونے تک ہم بمشکل 40 میل کا سفر طے کر سکے۔ جیپوں کے انجن بے حد گرم ہو چکے تھے۔ اندھیرا چھانے کے بعد جنگلی درندوں کا بھی خطرہ تھا۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں بھی ذرا سی کھلی جگہ مل جائے وہیں رات بھر کے لیے کیمپ لگایا جائے۔ جلد ہی ایک مناسب جگہ پر ہم نے گاڑیاں روک دیں۔ 6 افراد فوراً ہی ٹہنیاں اکٹھی کرنے چل دیے۔ جنگلی جانوروں اور سانپوں وغیرہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ چاروں طرف آگ کا دائرہ بنا کر رات بھر آگ جلتی رکھی جائے۔ جب خاصی مقدار میں ٹہنیاں اکٹھی ہو گئیں تو ہم نے درمیان میں جگہ صاف کر کے چھوٹے ٹینٹ لگائے۔ کھانا کھانے کے بعد ٹہنیوں کو آگ لگا دی گئی اور میں نے 3 آدمیوں کی آگ کے دائرے کے باہر 3 گھنٹے کی نگرانی کی ڈیوٹی لگا دی۔ ابھی ہم ان انتظامات میں مصروف تھے کہ سامنے سے گاڑی کے انجن کی آواز اور ہیڈ لائٹس کی جھلملاتی روشنی دکھائی دی۔ ہم سب نے اپنا اسلحہ نکال کر ہاتھوں میں لے لیا۔ آنے والی صرف ایک ہی گاڑی تھی اور ایک آدمی اس کے آگے پیدل چل رہا تھا۔ جب وہ ذرا اور قریب آئے تو میرے ساتھیوں نے پیدل اور گاڑی میں بیٹھے 3 آدمیوں کو اپنی شست میں لے لیا۔ ابھی وہ گولیوں کی باڑ مارنے ہی والے تھے کہ میں نے پیدل آنے والے آدمی کو پہچان لیا۔ وہ ہمارے خفیہ محافظوں میں سے انگریزی بولنے والا تھا۔ میں نے چلا کر ساتھیوں کو کہا کہ فائر نہ کریں۔ میرے ساتھی حیران تھے کہ میں نے انہیں فائر کرنے سے کیوں روکا اور آنے والے اجنبی کون تھے۔ ہمارے بالکل نزدیک آ کر انہوں نے گاڑی روکی۔ میں نے انگریزی بولنے والے کو الگ لے جا کر یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تقریباً 8 میل آگے فوجیوں کا ایک دستہ رات بھر کے لیے پڑاؤ کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی راستے میں ہی رک گئے اور پھر ہمیں بتانے کے لیے واپس آ گئے۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ ان کا اپنے ساتھیوں سے ہمارے کاروان کے ہر اول دستے کے طور پر تعارف کرواؤں۔ ہم فوجیوں سے جان بوجھ کر مٹبھیڑ نہیں چاہتے تھے۔ خفیہ محافظوں نے بتایا کہ فوجیوں نے جہاں پڑاؤ کیا ہے وہاں سے ایک سڑک سکان چھاونی کو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رات بھر یہاں قیام کر کے صبح واپس جا کر فوجی دستے کی روانگی کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ سکان کی جانب گئے تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اگر انہوں نے ٹنگو کی طرف کا رخ کیا تو پھر ہم ان کی روانگی کے 24 گھنٹے بعد یہاں سے چلیں گے۔ ان کا ہماری جانب آنا بعید از قیاس تھا کیونکہ بارڈر کی طرف آنے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ محافظ ساتھیوں کے بقول اس فوجی دستے کے 3 ٹرک کھانے پینے کے سامان اور اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سامان وہ یقیناً چھاونی میں ہی لے جا رہے تھے۔ ہمارے چاروں نئے ساتھیوں نے اپنی جیپ بھی آگے کے دائرے کے اندر کھڑی کر دی۔ مچھروں نے اب بھرپور یلغار کر دی تھی۔ ہر سو خاموشی میں گیدڑوں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ہم سب جلد ہی اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے جبکہ پہرے داروں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ہم ڈبل روٹی اور چائے کے ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمارے خفیہ محافظ جو منہ اندھیرے ہی دستے کی روانگی دیکھنے گئے تھے واپس آ گئے اور ہمیں بتایا کہ ہماری سوچ کے عین مطابق فوجی دستہ سکان چھاونی کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے اب راستہ کھلا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی پڑاؤ کا سامان سمیٹا اور رات بھر جلنے والی آگ کے نشان مٹائے۔ میں نے خفیہ محافظوں کو کہا کہ اب انہیں ہم سے زیادہ دور رہنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف 1 میل کے لگ بھگ ہم سے آگے رہیں۔ ہم نے صبح 8:30 بجے اپنی جیپیں سٹارٹ کی اور ٹونگو کی راہ لی۔ ہمارے گائیڈ کے مطابق اگر سب اچھا رہا تو شام 5 بجے تک ہم ٹونگو پہنچ جائیں گے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے درختوں کا گھنا پن کم ہو رہا تھا اور چھوٹی چٹانیں اور پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ میری جیپ میں بیٹھے گائیڈ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ اس علاقے میں دنیا کا بہترین یاقوت ملتا ہے جسے پجن بلڈ کا نام دیا گیا ہے، اور تھوڑا سا شمال کی جانب جائیں تو ہیروں کی کانیں ہیں۔ انگریزوں کے دور میں یہاں سے ہیروں اور یاقوت کی باقاعدہ کان کنی ہوتی تھی، لیکن ڈاکوؤں اور فوجی جنتا کے یہ قیمتی پتھر کانوں کے مالکوں اور ٹھیکیداروں سے مسلسل چھیننے کی وجہ سے کان کنی بند ہو چکی ہے۔ اب کچھ مہم جو اپنی زندگی داؤ پر لگا کر صرف 2-3 دن یہاں بلاسٹ کر کے یہ پتھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ پہلے بلاسٹ میں ہی کروڑوں روپے کے یاقوت اور ہیرے ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔
کچھ بڑی امیدوں کے ساتھ خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، اور بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جو بہت کچھ پا لینے کے بعد ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہ صرف مالی طور پر لٹ جاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گائیڈ نے مزید بتایا کہ اسی علاقے میں جاپانی اور برطانوی فوج میں دوسری جنگ عظیم کے بعد شدید لڑائی ہوئی تھی۔ ہر قسم کے گولہ بارود کے استعمال کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں میں دست بدست بیونٹ فائٹنگ کے بھی سینکڑوں واقعات ہوئے تھے۔ انگریز فوجی تو جاپانیوں کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے، لیکن پنجابی مسلمان اور سکھ فوجی آخری گولی ختم ہونے کے بعد بھی جاپانیوں سے دست بدست لڑتے رہے۔ اسی بہادری کے صلے میں مسلمان اور سکھ فوجیوں کو اس جنگ میں سب سے زیادہ تعداد میں وکٹوریا اور جارج کراس جیسے بہادری کے اعلیٰ ترین تمغے ملے۔ اگرچہ برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن پسپائی کے باوجود یہ فوجی بہادری اور جرت کی انمول داستانیں رقم کر گئے۔ سڑک نہ ہونے کے باعث ہم رات 9 بجے کے بعد ڈونگو پہنچے۔ یہ قصبہ نما گاؤں بالکل خاموش اور سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہاں بجلی بھی نہ تھی، حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے برِ صغیر میں انگریز حکومت کے آخری دور میں تیل کی پہلی کمپنی کا نام برما آئل کمپنی تھا۔ ہم نے گاؤں کے شروع میں ہی اپنا کیمپ لگایا اور چاروں ساتھیوں کو گاؤں سے کھانا اور پانی لانے کو بھیج دیا۔ گائیڈ کے مطابق آئندہ سفر میں کئی بار ایسے مواقع پیش آنے تھے جن میں کئی روز تک ہمیں اپنے ہمراہ لائے ہوئے ٹن فوڈ اور پانی پر گزارا کرنا تھا۔ اس لیے حد الوسع ہمیں مقامی خوراک حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد گاؤں کے ایک جھونپڑی نما ہوٹل سے انڈوں کا سالن، ابلے چاول اور پانی لے آئے۔ یہ رات بھی ہم نے پہرے داروں کی نگرانی میں گزاری اور اگلی صبح 7 بجے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گائیڈ نے بتایا کہ اب وہ علاقہ شروع ہو رہا ہے جہاں انتہائی زہریلے سانپ، بچھو اور مچھروں کے علاوہ جنگلی درندے بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ ہماری آئندہ منزل پوکوانگ اور اس کے بعد پائی تھی۔ اندازے کے مطابق ہمیں پائی کے مقام پر 3 دنوں میں پہنچنا تھا۔ راستے میں چھوٹے دریا بھی آتے تھے جن پر کوئی پل نہ تھا۔ دراصل ہم نے برما کو کراس کرنے کے لیے جو روٹ چنا تھا وہ برما کے انتہائی جنوبی حصے میں واقع تھا۔ دارالحکومت رنگون ہمارے روٹ کے آخری جنوبی حصے میں تھا۔ ہمارا اس روٹ کو اختیار کرنے کا واحد مقصد شہروں اور فوجی علاقوں سے ہٹ کر جانا تھا، کیونکہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر برما سے گزرنا چاہتے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی